الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو دو عیدیں عطا کی ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو دو عیدیں عطا کی ہیں۔ ایک عید رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ رب العزت ان روزوں کی جزا کے طور پر عطا فرماتے ہیں، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور ایک عید جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ ذی الحج کے مہینے میں 10 ذی الحج کے دن منائی جاتی ہے، اور شریعت اسلامی میں مسلمانوں کے لیے صرف یہی دو عیدیں رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ اب جہاں تک عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس عید پر جہاں ہمیں اس عید کی صورت میں ایک خوشی عطا کی ہے، تو وہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک دن، اس مبارک عید کے موقع پر ایک حکم بھی دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو بالغ، چاہے وہ بوڑھا ہو، ہر ایسے انسان پر اللہ رب العزت نے اس عید کے دن قربانی کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، جو صاحب استطاعت ہو، جو نصاب کا مالک ہو، جس کے اندر قربانی ادا کرنے کی شرائط پائی جاتی ہوں۔ جس انسان کے اندر شریعت کی طرف سے جو شرائط اور جو نصاب دیا گیا ہے، اگر وہ پایا جاتا ہے، تو چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بالغ بچہ ہو یا کوئی بوڑھا ہو، ہر طرح کے مسلمان پر بلا تخصیص قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنا تو واجب ہے، لیکن جو شرائط اور جو نصاب شریعت مطہرہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، وہ شرائط اور نصاب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان پر قربانی کرنے کا حکم وارد ہوتا ہے؟ تو قربانی ہر اس عاقل مطلب سمجھدار ہو، بیوقوف نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ بالغ ہے تو قربانی واجب ہے، نابالغ ہے، بچہ ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مقیم ہو۔ مقیم کا مطلب کہ وہ جہاں پر انسان موجود ہے وہاں اس کی رہائش ہو، وہاں وہ رہتا ہو۔ اگر کہیں مسافر ہے کوئی اور اس کے پاس اگرچہ نصاب کے بقدر مال و اسباب موجود ہے، تو شریعت کی طرف سے اس پر تب بھی قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم ہو اور مسلمان ہو۔ مسلمان کہہ کر غیر مسلموں کو خارج کر دیا، اس لیے کہ غیر مسلموں پر اللہ رب العزت کا یہ حکم تب تک لاگو نہیں ہے جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ مرد ہو اور عورت پر قربانی واجب ہے،
سو یہ شرائط ہیں کہ جو انسان عاقل ہے، دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایسے انسان پر اللہ رب العزت نے قربانی کرنا واجب قرار دیا ہے۔ لیکن یہ تو صرف شرائط ہیں کہ ایسے انسان پر، مسلمان پر قربانی واجب ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن اب اگلی قربانی کرنے کی جو شرائط ہیں کہ ایک انسان بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، عاقل بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے باوجود بھی اس انسان پر تب قربانی واجب ہوگی کہ جب شریعت کی طرف سے جو نصاب اور جو مقدار وارد ہے یہ اس کا مالک اور اس کا حقدار ہو، اس کے پاس وہ تمام شرائط مال کی صورت میں ہو یا سامان کی صورت میں ہو، شریعت نے جو عطا کی ہیں، شریعت نے جو بیان کی ہیں، یہ انسان اس کا مالک ہو۔ اب وہ کیا ہے، وہ کیا نصاب ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو اگر ایسا انسان کہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے یا 52 تولہ چاندی موجود ہے یا اس کے پاس مال تجارت موجود ہے کہ جس کی قیمت 52 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے، یا اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان موجود ہے کہ جس کی اگر قیمت لگائی جائے تو وہ 52 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہے، تو ایسے انسان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایسا انسان قربانی نہیں کرتا تو یہ گناہگار ہوگا، قربانی نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق مواخذہ بھی اس کا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اور بات ذہن نشی فرما لیں کہ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، 52 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے اور اس کی قیمت 52 تولہ چاندی کے بقدر ہے تو اس انسان پر بھی قربانی واجب ہے، یا کسی کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ زائد سامان ہے اور اس کی قیمت 52 تولہ چاندی کے بقدر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ 1 تولہ سونا ہے یا 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اب آیا کہ ایسے انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، غرض یہ کہ 7.5 تولہ سے کم ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا اس انسان کے پاس اس سونے کے علاوہ چاندی بھی ہے، اگرچہ 52 تولہ نہ ہو، کچھ تھوڑی بہت چاندی اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ اگر چاندی نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کیا اس کے پاس مال تجارت موجود ہے، اگر مال تجارت بھی نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کیا اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد ایسا سامان موجود ہے کہ جو اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ ہے، ایکسٹرا ہے۔ تو اگر اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں
تو اب ان دونوں کی قیمت، چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے وہ سونا مال تجارت ہو، چاہے وہ سونا یا مال زائد ہو، اب ان کی قیمت ہم 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کریں گے۔ اگر ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر قیمت بنتی ہے تو ایسے انسان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پاس 3 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ نہیں تو ایسے انسان پر قربانی نہیں، یا کسی کے پاس صرف چاندی ہے لیکن 52.5 تولہ سے کم ہے تو ایسے انسان پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے تو اس پر قربانی نہیں، بلکہ اگر جو چیزیں شریعت نے متعین کی ہیں اس سے کم ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کریں گے۔ سونا ہو، مال تجارت ہو، ان دونوں کو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کریں گے، یا اسی طرح باقی چیزیں ہوں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہیں تو ایسے انسان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں، اگر ہمارے اندر یہ شرائط، یہ نصاب پایا جاتا ہے تو اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان قربانی نہیں کرتا تو اس سے دوسرے کسی انسان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس انسان کا خود نقصان ہے۔ دنیا میں تو یہ پیسے بچا لے گا، دنیا میں تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر لے گا، لیکن جب آخرت میں اس کا مواخذہ ہوگا، جب آخرت میں یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو تب یہ فریاد کرے گا اور امیدیں لگائے گا کہ یا اللہ اس وقت کاش کہ میں قربانی کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔